السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ انسانی حقوق کا دعویدار امریکہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ قتل عام کے خلاف کھڑے ہونے والے طلباء کے مظاہروں کو اب امریکی پولیس ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے ختم کر رہی ہے۔ 35,000 افراد کے قتل عام اور ہزاروں زخمیوں اور لاکھوں بے گھر افراد کے لیے انصاف کی مانگ لے کر بیٹھے طلباء وہ یونیورسٹیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کوششوں کو آگے بڑھانے والی کمپنیوں سے اور بعض صورتوں میں خود اسرائیل سے الگ ہو جائیں، لیکن یونیورسٹی طلباء پر امریکی پولیس اور حکومت دہشت گردوں جیسا سلوک کر رہی ہے اور طاقت کے زور پر ان کے مظاہروں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں 18 اپریل کو احتجاجی طلباء کو حراست میں لیے جانے کے بعد سے پولیس نے ملک بھر میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ رات امریکی شہر نیو یارک کے سینکڑوں پولیس اہلکار کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہوئے۔ متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کی کیمپس سے 30 سے 40 افراد کو گرفتار کرنے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ مظاہرین کے ہاتھ پیچھے باندھے انہیں پولیس وین میں لے جاتے ہوئے تصویریں وہ سامنے آئی ہیں، لیکن پولیس کے اس اقدام نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں طلباء مظاہرین کو دوبارہ منظم ہونے کی ترغیب دی ہے اور کئی ملکوں میں یہ مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں۔ وہیں قتل عام کے خلاف کھڑے طلباء کو روکنے کے لیے امریکن ہاؤس آف ریپبلکنز نے منگل کے روز جن یونیورسٹیوں میں فلسطینی حامی مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے لیے وفاقی فنڈنگ کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اس میں اس بات پر سخت جانچ پڑتال بھی کی جائے گی کہ ملک کے سب سے مشہور کالجوں کے صدور نے کیمپس میں سام دشمنی کی رپورٹوں سے کیسے نمٹا ہے۔ متعدد ہاؤس کمیٹیوں کو ایک وسیع تحقیقات کا کام سونپا جائے گا جو بالآخر یونیورسٹیوں کو وفاقی تحقیقی گرانٹس اور دیگر حکومتی تعاون کو روکنے کی دھمکی دے گی۔ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک بار پھر اپنا مضموم عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر پہنچنے کی صورت میں بھی جنوبی ضلع رفح پر حملہ کرے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ خیال کہ ہم جنگ کو اس کے تمام مقاصد حاصل کرنے سے پہلے روک دیں گے سوال سے باہر ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم رفح میں داخل ہوں گے اور معاہدہ ہو یا معاہدے کے بغیر ہم وہاں حماس بٹالین کو ختم کر دیں گے۔ وہیں اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے رفح پر حملے کی ٹھان لی ہے اور اب اسرائیلی آرمی ریڈیو نے بھی اطلاع دی ہے کہ فوج رفح پر زمینی حملے سے قبل ایک نئے محفوظ زون کا اعلان کر سکتا ہے۔ اسی درمیان اقوام متحدہ نے ایک بار پھر غزہ میں اجتماعی قبروں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ وہیں UN سیکریٹری جنرل نے رفح میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن فلسطینیوں پر تباہ کن اثرات مرتب کرے گا، اس لیے اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے تمام ملک حملہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ وہیں اسرائیل کی دلالی کرنے والے امریکی وزیر خارجہ مشرقی وسطیٰ کے دورے کے بعد اسرائیل پہنچے، جہاں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو اس کا واحد ذمہ دار حماس ہوگا، جبکہ حماس نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کی گھر واپسی چاہتے ہیں اور انہوں نے اسے مذاکرات کی بنیادی شرط بھی قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیل مستقل جنگ بندی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہیں امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے دوران اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے بلنکن پر زور دیا کہ اسرائیل کے اتحادیوں اور دوستوں کو اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجدار عدالت یعنی کہ ICC کو استعمال کرنے کی کوششوں کو مسترد کرنا چاہیے۔ ہرزوگ نے اسرائیلی رہنماؤں کے بارے میں ICC کی رپورٹ شدہ تحقیقات کو تمام جمہوریتوں اور آزاد اور امن پسند قوموں کے لیے واضح اور موجودہ خطرہ قرار دیا۔ دراصل یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے قتل عام کے گھناؤنے جرم کے خلاف جلدی عالمی عدالت انصاف اسرائیلی وزیراعظم اور ان کے کابینہ اراکین کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کر سکتا ہے، جو اس کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بننے والا ہے اور اس کو لے کر اب پوری اسرائیلی حکومت وہ خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔
ایک طرف وزیراعظم مودی پر ملک میں گھوم گھوم کر اپنے 10 سال کا رپورٹ کارڈ پیش کرنے کے بجائے کانگریس کو ہی انتخابی موضوع بنا کر اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دے کر ووٹ بٹورنے کی کوشش کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن کی جانب سے عوام کے اصل مدعے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہار میں تیجسوی یادو نے تو وہ کر دیا جس کی بی جے پی کو توقع ہی نہیں تھی۔ انہوں نے انتخابی تقریر کے دوران وزیراعظم مودی کا ہی 2014 کے الیکشن سے قبل دیا گیا بیان اسپیکر پر چلا دیا، جس میں وزیر اعظم مودی مہنگائی کو اصل انتخابی مدعا قرار دے کر بی جے پی سرکار بننے پر مہنگائی دور کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اہنکار اتنا ہے، مہنگائی کے لیے ایک شبد بولنے کو تیار نہیں ہے۔ مرو تو مرو، آپ کا نصیب۔ ارے غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، بچہ رات رات روتا ہے، ماں آنسو پی کے سوتی ہے، اور دیش کے نیتاؤں کو غریب کی پرواہ تک نہیں۔ یہ غریبی کا حال کر دیا ہے۔ ووٹ کرنے جائے تو ذرا گھر میں جو گیس سلنڈر ہے نا، اس کو ذرا نمسکار کر کے جائیے۔ گیس سلنڈر چھین لیے ان لوگوں نے، اور گیس جس پرکار سے مہنگا کر دیا ہے، یاد کر کے جائیے۔ غریب کو کچھ مفت میں دے دو، اس کو چاہیے۔ آج وعدہ کرتا ہوں، دلی سرکار 1.25 لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج دے گی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر اسی پرکار سے مہنگائی بڑھتی گئی تو غریب کیا کھائے گا؟ ملک کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں گزشتہ سال ذات پات کے تشدد کے دوران 2 خواتین کی برہنہ پریڈ کرائی گئی تھی۔ اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حکومت نے کیس کی جانچ سی بی آئی کو سونپ دی تھی۔ اب اس معاملے میں عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ چارج شیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منی پور پولیس کے عہدیداران خواتین کو 1000 لوگوں کے ہجوم کے درمیان لائے تھے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ ان خواتین نے پولیس کی گاڑی میں پناہ مانگی تھی، تاہم پولیس نے دونوں خواتین کو پناہ دینے کے بجائے بھیڑ کے درمیان چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا، اس کے بعد انہیں بغیر کپڑوں کے پورے گاؤں میں گھمایا گیا۔ لوک سبھا انتخابات 19 اپریل سے 7 مرحلوں میں شروع ہو چکے ہیں، اور دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 26 اپریل کو ہوئی تھی۔ اس ووٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن ووٹنگ کے فیصد کے اعداد و شمار جاری کرتا ہے۔ حتمی ڈیٹا جاری کیے جانے کے بعد اب جو ہے وہ سیاست سرگرم ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ ڈیٹا جاری کرنے میں کافی وقت لگا ہے۔ اس حوالے سے حزب اختلاف کمیشن پر سوال اٹھا رہا ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ عام طور پر ووٹنگ فیصد کا یہ اعداد و شمار 24 گھنٹے کے اندر جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بار اسے کافی دیر سے ریلیز کیا گیا ہے۔ وزیر کی الیکشن کمیشن نے منگل کو معلومات دیتے ہوئے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں 66.14% اور دوسرے مرحلے میں 66.71% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہیں سی پی ایم لیڈر سیتارام یچوری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سوالات اٹھائے اور پہلے 2 مرحلوں کے لیے شفافیت کا مطالبہ کیا۔ سی پی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے کہا کہ ای سی آئی کے پہلے 2 مرحلوں میں ووٹنگ کے اعداد و شمار ابتدائی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہر پارلیمانی حلقے میں ووٹرز کی مکمل تعداد کیوں ظاہر نہیں کی جاتی؟ جب تک یہ ڈیٹا معلوم نہ ہو، ڈیٹا بے معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتائج میں ہیرا پھیری کا امکان ہے، کیونکہ گنتی کے وقت ووٹروں کی کل تعداد کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ٹی ایم سی لیڈر ڈیرک اوبرائن نے کہا کہ فیز 2 کے اختتام کے 4 دن بعد الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کے حتمی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 4 دن پہلے جاری کردہ اعداد و شمار سے 5.75% ووٹ ڈالنے میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کیا یہ عام بات ہے؟ اس طرح کا سوال انہوں نے کھڑا کیا۔ کرناٹک میں این ڈی اے کے ایم پی اور موجودہ امیدوار پرجول ریونا کے سیکس سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد بی جے پی اور جے ڈی ایس کے لیے اپنا منہ چھپانا مشکل ہو گیا ہے، مگر دونوں ہی پارٹیاں ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا کانگریس کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملک کے سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا کے پوتے اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کماراسوامی کے بھتیجے کے 2000 سے زائد ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد عوام کی برہمی کو کم کرنے کے لیے جے ڈی ایس نے انہیں پارٹی سے تو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس سے پہلے ہی ان کے جرمنی بھاگ جانے پر بھی بی جے پی، الیکشن کمیشن اور ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ کانگریس نے بی جے پی پر ریونا کے ملک سے فرار ہونے میں مدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ 2000 سے زائد فحش ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد این ڈی اے کے امیدوار پرجول ریونا کو معطل تو کر دیا گیا ہے، مگر اس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کماراسوامی اس گھناؤنے جرائم میں ملوث اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے بھی نظر آئے۔ انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر ڈی کے شیو کمار پر پرجول ریونا کے خلاف سازش رچنے کا الزام عائد کیا۔
دوسری جانب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے سوال کیا کہ ریاستی حکومت نے پرجول ریونا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں۔ دہلی NCR سمیت 8 اسکولوں میں بم نصب کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تمام میل ایک ہی میل ID سے بھیجے گئے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم بھیجے گئے میل ID کے IP ایڈریس کی چھان بین میں مصروف ہے۔ دریاسنا اسکولوں میں تلاشی جاری ہے۔ اس سے پہلے دوارکا کے دہلی پبلک اسکول میں بم نصب کرنے کی دھمکی ملی تھی۔ اسکول کو یہ دھمکی ایک ای میل کے ذریعے دی گئی تھی۔ وہیں دہلی پولیس اسکول کی تلاشی لے رہی ہے۔ ابھی تک کوئی مشکوک چیز نہیں ملی ہے۔ اس وقت بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی موقع پر موجود ہے۔ اسے ایک دن پہلے گیتا کالونی کے چاچا نہرو چلڈرن اسپتال میں بھی بم کی اطلاع ملی تھی۔ دوسری جانب پولیس کی کئی ٹیمیں اس ای میل کی تصدیق کر رہی ہیں جو کہ اسکول انتظامیہ کو بھیجی گئی تھی اور اس کی جانب سے بم نصب کیے جانے کی اطلاع دی گئی تھی۔ دہلی کے مبینہ شراب گھوٹالہ کیس میں ED کے ذریعے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں لگاتار دوسرے روز بھی زوردار بحث ہوئی، جس کے بعد عدالت نے دہلی کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کے وقت پر سوال اٹھاتے ہوئے ED سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ آخر عام انتخابات سے عین قبل کیجریوال کی گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی۔ بینچ نے ED کے لیے کیجریوال کی گرفتاری پر 5 سوال قائم کیے اور اس پر اگلی سماعت میں تیاری کے ساتھ جواب دینے کی ہدایت دی ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ نے ED سے سوال کیا کہ وہ بتائے کہ کیا وہ اس معاملے میں عدالتی کارروائی کے بغیر فوجداری کارروائی کر سکتی ہے۔ جسٹس کھنہ نے کیجریوال کے خلاف ثبوت نہ ہونے کا بھی حوالہ دیا اور ED سے کہا کہ وہ بتائے کہ کیجریوال اس معاملے میں کس طرح سے ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ED یہ بتائے کہ عام انتخابات سے عین قبل گرفتاری کیوں ہوئی۔ بینچ نے مزید کہا کہ دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے معاملے میں ED نے کچھ ملنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن دہلی کے وزیر اعلیٰ کے معاملے میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے، تو انہیں گرفتار آخر کیوں کیا گیا، یہ سوال سپریم کورٹ نے پوچھا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر BJP کو اپنے نشانے پر لیا ہے۔ مدھیہ پردیش کی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اسے یعنی کہ BJP کو آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ جب تک کانگریس ہے کوئی بھی طاقت ہندوستان سے اس کا آئین نہیں چھین سکتی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے کارکنان سے کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ آئین کی ایک کاپی ضرور رکھیں۔ جو بیٹھی ہیں یہ بات کو سمجھیے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ BJP کے نیتاؤں نے صاف کہا ہے، امت شاہ نے کہا ہے، بڑے بڑے نیتاؤں نے کہا ہے کہ اگر چناؤ میں جیت ہوگی تو کانسٹیٹیوشن کو بدل دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں، یہ ہندوستان کی غریب لوگوں کی آتما ہے، اس کو کوئی نہیں چھونے والا ہے۔ دنیا میں کوئی شکتی نہیں ہے جو اس کو بدل سکے۔ یہ BJP والے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ وہیں غزہ میں گزشتہ 7 ماہ سے جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اب پوری دنیا میں احتجاج زور پکڑنے لگا ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء نے بھی فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یونیورسٹی میں امریکی سفیر کی تقریب کے خلاف احتجاج کیا اور امریکہ کو اسرائیل کا حامی اور غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے طلباء نے احتجاج کیا اور پروگرام منسوخ کرنے پر انتظامیہ کو مجبور کیا گیا۔ طلباء نے کہا کہ JNU کی سرزمین پر نسل کشی کے حامیوں کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ دہلی کی عدالت نے 2020 کے اوائل میں قومی دارالحکومت دہلی کے شمال مشرقی حصے میں ہونے والے فسادات کے سلسلے میں کانگریس کی سابق کونسلر عشرت جہاں، خالد سیفی، 11 اور دیگر 11 افراد کے خلاف قتل کی کوشش سمیت باضابطہ طور پر الزامات طے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کیس کی سماعت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ پیر کو سماعت کے دوران عدالت نے نوٹ کیا کہ پچھلی عدالت نے 19 جنوری کو ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ان تمام ملزمان کے خلاف الزامات عائد کیے گئے ہیں جنہوں نے بے قصور ہونے کی درخواست کی ہے اور ٹرائل کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 2020 میں دہلی میں CAA مخالف احتجاج کے دوران وہاں پر فسادات ہوئے تھے اور فسادات کس طریقے سے ہوئے تھے، BJP رہنماؤں کا کیا رول رہا تھا وہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گرفتاریاں کس کی ہوئی، کون آج تک ان الزامات کے تحت جیلوں میں بند ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور BJP کے رہنما جنہوں نے گولی مارو کے نعرے لگائے تھے اور طرح طرح کے اکسانے والے بیانات دیے تھے، آج وہ بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔